بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا اپنے دل سے پوچھو، ہم کیوں پیدا کیے گئے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم صرف کھانے، کمانے، سونے اور دنیا کی دوڑ میں لگے رہنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات 56۔ اے انسان، تو کس راستے پر چل پڑا ہے؟ تو اللہ کو چھوڑ کر دنیا، مال، خواہشات، انسانوں اور مخلوق سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ یاد رکھ، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ سورۃ النساء 48۔ میرے بھائی، نجات کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے صرف ایک اللہ کی عبادت۔ نہ کسی پیر، نہ کسی قبر، نہ کسی بزرگ، نہ کسی طاقت کے سامنے جھکنا۔ جھکنا ہے تو صرف رب کائنات کے سامنے۔ اور یاد رکھو، اللہ کی عبادت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ سورۃ النساء 80۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ بخاری۔ اے غافل انسان، ذرا اس دن کو یاد کر جب قیامت قائم ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا، قبریں پھٹ جائیں گی، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر شخص کہے گا، نفسی نفسی، بس مجھے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔ سورۃ عبس 34۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ دنیا کے تعلقات، بس ایمان اور اعمال۔ پھر میزان لگے گا، اعمال تولے جائیں گے اور فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم۔ اے سننے والے، اگر تو ایمان لایا، توحید کو تھاما، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تو تیرے لیے وہ جنت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہاں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ حدیث قدسی۔ وہاں نہ غم ہوگا، نہ بیماری، نہ موت، نہ حسد، دودھ اور شہد کی نہریں، محل، حوریں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار۔ لیکن اگر ہم نے منہ موڑ لیا، اگر شرک کیا، اگر نماز چھوڑ دی، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حقیر جانا، تو پھر جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں نئی کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ سورۃ النساء 56۔ وہ آگ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، وہ چیخیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ پچھتاوا جو کسی کام کا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج بھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آؤ، صرف ایک اللہ کو مان لے۔ آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔ آؤ، نماز قائم کریں۔ آؤ، شرک اور گناہوں کو چھوڑ دیں، اس سے پہلے کہ فرشتہ موت آ جائے اور کہنے کا موقع بھی نہ ملے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ایمان پر موت دے، اور بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ اے انسان، ذرا ٹھہر کر سوچ، یہ زندگی جو تجھے ملی ہے،
یہ کوئی کھیل تماشا نہیں، یہ چند دن کی مہلت ہے، ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، اور اس کا مقصد اللہ رب العزت نے خود واضح کر دیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اس ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، مگر یاد رکھ وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ آج ہم نے اپنی ضرورتوں، خواہشات، رسموں، لوگوں اور دنیا کے سہاروں کو اللہ کے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ کوئی قبروں سے مانگ رہا ہے، کوئی انسانوں سے امیدیں باندھ رہا ہے، کوئی اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے آگے جھک رہا ہے، حالانکہ قرآن صاف اعلان کرتا ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ توبہ کے بغیر معاف نہیں فرمائے گا۔ اے غافل، جس دن تو قبر میں اتارا جائے گا، نہ تیرے ساتھ تیرا مال جائے گا، نہ رشتے، نہ تیرے فالوورز، بس ایک کفن ہوگا اور اعمال، اور پھر سوال ہوگا، تیرا رب کون؟ تیرا دین کیا؟ تیرا نبی کون؟ اس دن اگر تو نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی تو زبان لڑکھڑا جائے گی، قبر تنگ ہو جائے گی، اندھیرا اور خوف تجھے گھیر لے گا۔ پھر قیامت کا دن آئے گا جب سور پھونکا جائے گا، آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل حلق میں آ جائیں گے، سورج سروں کے قریب ہوگا، پسینہ کسی کو ٹخنوں تک اور کسی کو کانوں تک ڈبو دے گا، اور ہر شخص صرف اپنی فکر میں ہوگا۔ اس دن نماز، توحید اور سنت ہی کام آئیں گے۔ پھر جب فیصلے کا وقت آئے گا تو یا تو وہ جنت ملے گی جس میں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ موت، جہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، جہاں محل ہوں گے، جہاں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا، یا پھر وہ جہنم ہوگی جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، جہاں چیخیں ہوں گی، زنجیریں ہوں گی، کھولتا ہوا پانی ہوگا، جہاں بار بار جلنے کے بعد کھالیں بدلی جائیں گی تاکہ عذاب کم نہ ہو۔ اے انسان، آج بھی وقت ہے، سانس باقی ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹا، صرف اسی سے مانگ، اسی کے آگے جھک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تھام لے، نماز کو زندگی بنا لے، گناہوں کو چھوڑ دے، اس سے پہلے کہ موت اچانک آ جائے اور صرف پچھتاوا باقی رہ جائے، کیونکہ اس دن نہ آنسو فائدہ دیں گے اور نہ واپسی کا کوئی راستہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہیں، اگر آج کی یہ نصیحت آپ کو اپنے رب کے قریب لے آئی ہے، اگر اس ویڈیو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی گناہوں سے رکنے اور اللہ کی طرف پلٹنے پر مجبور کیا ہے، تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ یہ پیغام حق مسلسل آپ تک پہنچتا رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ یہ باتیں مزید لوگوں تک پہنچ سکیں، اور اسے شیئر کیجئے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ان لوگوں تک جنہیں شاید ایک سچی نصیحت کی ضرورت ہو۔ یاد رکھیں، کسی ایک انسان کے ہدایت پا جانے کا سبب بن جانا پوری دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے، اور ممکن ہے آپ کا ایک کلک، ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے، کسی کو شرک سے بچا لے، کسی کو نماز کی طرف لے آئے، اور قیامت کے دن یہ نیکی آپ کے میزان میں بھاری بن جائے، کیونکہ نیکی پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور جو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسے بھی وہی اجر ملتا ہے جو عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حق بات پھیلانے والا بنائے اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین۔